اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو کیسے ہیں؟ دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے آپ کے لیے بہت ہی اہم ہونے والی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے دوستو، جب ہم گاڑی خریدتے ہیں 20 لاکھ کی گاڑی ہو، 10 لاکھ کی ہو، 15 کی ہو، 30 کی ہو، ہم 15 کروانے سے کتراتے ہیں، حالانکہ اس کی فیس 1000 یا 1500 روپیہ ہے۔ وہ 1000-1500 روپیہ لگا کر آپ کے 25, 30 یا 20 جتنے کی بھی گاڑی خریدی ہے آپ کے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں نے آپ کو یہ چیسیز نمبر دکھانے ہیں کچھ، یہ کیسے ٹیمپر کرتے ہیں، کیسے گاڑیاں پکڑی جاتی ہیں روڈ پہ۔ یہ دیکھیں چیسیز نمبر میں آپ کو مینشن کر رہا ہوں ویڈیو کے ذریعے، اس کو آپ چیک کریں کیسے یہ ٹیمپر کرتے ہیں۔ یہ ٹیمپر ایڈی نمبر دیکھیں آپ، یہ بھی ٹیمپر ہے، یہ بھی ٹیمپر ہے، یہ بھی ٹیمپر ہے، ایک ہی گاڑی کا یہ نمبر ہے، مختلف طریقے سے انہوں نے ٹیمپر کیے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کون سا واضح ہے۔ تو جب آپ کار لفٹنگ کے پاس جائیں گے، انٹی کار لفٹنگ والوں کے پاس، وہ اس کو چیک کریں گے، کیمیکل لگا کر چیک کریں گے۔ اگر وہ کلیئر ہوگی گاڑی آپ کو مل جائے گی، ادروائز گاڑی آپ کی پکڑی جائے گی اور آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے خریدنے سے پہلے گاڑی کو چیک کریں، بیانہ دیں، گاڑی کی 15 کلیئر کروائیں انٹی کار لفٹنگ سے، اس کے بعد گاڑی کی پیمنٹ کریں، اور ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ایکسائز سے چیک کروائیں۔ دو ہی طریقے ہیں اس کے۔ دیکھیں ایکسائز والے کبھی بھی انجن و چیسیز نمبر چیک نہیں کرتے کہ یہ ٹیمپر ہے کہ نہیں، یہ ان کا کام نہیں۔ یہ کام انٹی کار لفٹنگ والوں کا ہے، پولیس کا ہے، جو ایک ادارہ ہے انٹی کار لفٹنگ کا، اس کا ہے یہ کام، نہ کہ یہ ایکسائز کا۔ ایکسائز آپ کے ڈاکومنٹ چیک کر کے دے سکتی ہے، غلط ہیں یا ٹھیک ہے۔ باقی جو کام چیسیز نمبر کا چیک کرنا ہے وہ انٹی کار لفٹنگ کا ہے۔ اگر آپ کراچی سے سندھ کی جو گاڑی ہے اس کا چیسیز نمبر، انجن نمبر یا 15 کلیئر کروانا چاہتے ہیں تو اس کا تو بہت آسان ہے، سندھ والوں نے تو بہت آسانی کر رکھی ہے۔ پنجاب کو بھی چاہیے، اسلام آباد کو بھی چاہیے کہ وہ نمبر مینشن کریں تاکہ اس پر کال کر کے معلومات حاصل کر سکیں۔ کراچی کا جو نمبر ہے گاڑی ویریفائی کرنے کا کہ اس پر کوئی FIR تو نہیں، کسی بھی مقدمے میں ملوث تو نہیں، وہ ہے 02135682222۔ یہ نمبر ہے، آپ نے اپنی بک اپنے پاس رکھنی ہے سامنے، ان کو انجن اور چیسیز نمبر بتانا ہے، یہ ہے، اسی کو چیک کر دیں۔ تو زیادہ سے زیادہ 5 یا 7 منٹ میں اسی وقت آپ کو رپلائی کر دیں گے۔ اگر وہ بیزی ہو تو ٹائم لگتا ہے، ادروائز تو وہ 1 منٹ میں ہی آپ کو ریورس جواب، اسی کال پہ آپ کو جواب دے دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں انجن چیسیز نمبر، یہ چیسیز نمبر کے نیچے اور نمبر ہے، اس کے اوپر پلیٹ لگا رکھی ہے انہوں نے۔ یہ دیکھیں کیسے پلیٹ مینشن کی ہے۔ اب یہ عام آدمی نہیں پکڑ سکتا، یا کوئی ڈینٹر پینٹر پکڑ سکتا ہے یا پھر انٹی کار لفٹنگ والے۔ تو بہتر یہ ہے خریدنے سے پہلے آپ انٹی کار لفٹنگ والوں سے رابطہ کریں، گاڑی وہاں پر لے کے جائیں دفتر میں اور وہاں پر چیک کروائیں۔ وہ آپ کو سلپ دیں گے، وہ اپنے ساتھ رکھیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ میں نے اس ڈیٹ کو یہ گاڑی چیک کروائی تھی، میری یہ گاڑی کلیئر تھی۔ اس کے بعد گاڑی آپ کے پاس ہوگی، آپ چلائیں اس کو، جب سیل کریں پھر اس کو جس نے خریدی ہے اس کو ضروری ہے یہ بھی کہ اس کو آپ نے 15 کلیئر کروا کے دینی ہے اس وقت تک، اس کے بعد پھر اس کی ذمہ داری ہو، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے آپ کلیئر کروا کر نہیں دیتے، بعد میں بندہ کہتا ہے جی یہ گاڑی 2 نمبر ہے،
جب آپ اس کو اس موقع پر کلیئر کروا دیں گے پیمنٹ لینے سے پہلے تو آپ اس سے بری ذمہ ہوں گے۔ یہ طریقے ہیں گاڑی خریدنے کے، اور کوشش کیا کریں گاڑی کسی تعلق والے سے، کسی دوست سے جس کو آپ جاننے والے ہوں اچھی طرح، اس سے خریدا کریں، نہ کہ کوئی چلتا پھرتا آدمی اس سے گاڑی خرید لی، یا کسی نے OLX پہ آپ کو ایڈریس بتا دیا، اس کے آپ گھر چلے گئے، گاڑی خریدی اور آ گئے، بعد میں اگر وہاں پر آپ جاتے ہیں نہ وہ گھر ہوتا ہے، نہ وہ مالک ہوتا ہے، کرایہ دار وہاں پر ہوتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں، اس نے شناختی کارڈ بھی اپنے 2 نمبر بنوائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے جب بھی گاڑی خریدنی ہے کسی ادارے سے خریدیں یا تعلق والے سے خریدیں جس کو آپ اچھی طرح جانتے ہوں، ایسے گاڑی مت خریدا کریں۔ بہت سے میرے دوست ایسے ہیں جو کہ پیسے اپنے ضیاع کر چکے ہیں مکمل طور پر اسی چکر میں۔ بھئی گاڑی 20 لاکھ کی ہے، ہم نے تو OLX پر دیکھی ہے، ہمیں 17 لاکھ کی مل رہی ہے، بھئی لے لو جا کر۔ جب وہ لے کر آتے ہیں گاڑی غلط نکلتی ہے، دوبارہ اس ایڈریس پہ جاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں جی یہاں پر تو کوئی رہتے نہیں اس نام کا بندہ۔ کیونکہ 2 نمبر جو آدمی ہوتا ہے، جس نے 2 نمبر گاڑی ہیں یا جو بھی کوئی بھی 2 نمبر کام کر رہا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی آپ کو ایڈریس صحیح نہیں دے گا، کبھی بھی شناختی کارڈ اس کا اصل نہیں ہوگا۔ تو جب آپ دوبارہ اس آدمی سے رابطہ کرتے ہیں تو وہاں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہ چیک کریں آپ کیسے کیسے طریقے سے ٹیمپرنگ ہوتی ہیں گاڑی، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ دیکھیں دوستو، بہت فنکار بھی مار کھا جاتے ہیں۔ ٹیمپرنگ جو یہ لوگ کرتے ہیں ایسے طریقے کرتے ہیں جیسے جینون ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے، جو کیمیکل ان کے پاس ہے نا جی، انٹی کار لسٹنگ والوں کے پاس، جب وہ کیمیکل لگاتے ہیں اس کے ذریعے ہی معلوم ہوتا ہے کہ نیچے اس کے کون سا نمبر تھا، اب کون سا مینشن ہے اوپر، اس سے گاڑی پکڑی جاتی ہے۔ یہ مشینیں دیکھیں، اب تو انہوں نے یہ مشینیں بھی منگوا لی ہیں، اس کے ذریعے گاڑی کے نمبر لگاتے ہیں، جیسے باہر سے گاڑی کے نمبر لگ کر آتے ہیں، یا پاکستان میں جو گاڑی ہیں ان کے نمبر یہ مشین کے ذریعے لگتے ہیں، ایسے ہی انہوں نے مشینیں منگوا لی ہیں۔ تو آپ کہاں کہاں سے پکڑیں گے دوستو؟ 1000 یا 1500 کی خاطر آپ اپنی رقم ضائع نہ کریں، اور کوشش کیا کریں جہاں سے گاڑی خریدی ہے اس کی رسید وغیرہ، اسٹیمپ وغیرہ، وہ سارا کچھ، اور ڈاکومنٹ جو ہیں اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ محکمہ ایکسائز سے، کیونکہ پنجاب تو اب ایک ہو چکا ہے سارا نمبر، تو کسی بھی ادارے سے ایکسائز کے جہاں پر بھی ہیں آپ، کسی بھی سٹی میں، وہاں سے وہ کاغذات چیک کروائیں۔ دوسرا، بایو موقع پر لیں، بایو لے کر فوری طور پر گاڑی اپنے نام کروائیں، کیونکہ ابھی تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، پنجاب میں تو کم ہے لیکن اسلام آباد میں انہوں نے رول نکال دیا ہے، بغیر نمبر پلیٹ گاڑی کے، یا کسی نے 2 نمبر پلیٹ لگا رکھی ہے بازاری پلیٹ، تو وہ گاڑی کو پکڑ لیتے ہیں، چلان کرتے ہیں اور پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے کوشش کریں آپ کہ نمبر پلیٹ اصل لگائیں۔ اگر نمبر پلیٹ ساتھ نہیں ہیں، گم ہو چکے ہیں، تو اپلائی کریں، دوبارہ نمبر پلیٹ اپلائی کریں، ڈپلیکیٹ ایشو کرائیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر پلیٹ ہے وہ ڈپلیکیٹ ہو یا اصل ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ادارہ آپ کو دے رہا ہے، اگر ڈپلیکیٹ بھی ہے تو وہ ادارہ ہی آپ کو دے رہا ہے۔ یہ تو ویسے میں نے ویڈیو ساتھ لگائی ہے، ٹیسٹنگ وغیرہ کی ہے، کوئی جو یہ لائسنسنگ برانچ ہے اسلام آباد کی، اس کی کوئی جو لائسنس وغیرہ بنوانے کے لیے آتے ہیں، ٹیسٹ لے رہے ہیں ان کا، اس کی ہے۔ اصل تو میرا بتانے کا مقصد اس ویڈیو میں یہ تھا کہ آپ نے گاڑی خریدتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ دیکھیں گاڑی پینٹ ہے باہر سے، کوئی حرج نہیں، جہاں پر چیسیز نمبر ہے اس کا گاڑی کا، وہ کوشش کیا کرے وہاں دیکھا کرے وہاں پر کوئی جوڑ تو نہیں، کوئی کٹ تو نہیں ڈالا ہوا، کوئی پینٹ دوبارہ تو نہیں اس حصے کو جہاں پر چیسیز نمبر ہے۔ اگر وہ حصہ صرف پینٹ ہے باقی ساری جینون ہے تو وہ گاڑی غلط ہو، کیونکہ اس کا مقصد نہیں بنتا کہ سائڈیں جینون ہو، اوپر سے بھی جینون ہو، نیچے سے بھی، وہ جو پٹی ہے چیسیز نمبر والی صرف وہی کلر ہو، تو اس کا کیا مقصد ہوا؟
اس کو کلر کرنے کا. اس کو کلر کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے، صرف وہ نمبر ٹیمپرنگ ہوتا ہے. یہ آپ کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب آپ فیملی کے ساتھ کسی دوسرے سٹی میں جا رہے ہیں یا اپنے سٹی میں جا رہے ہیں، تو ناکہ لگا ہوا ہے انٹی کار لفٹنگ کا، وہ چیک کرتے ہیں. تو وہاں پر وہ جب گاڑی پکڑی جاتی ہے پھر آپ کو پتہ لگتا ہے یہ گاڑی ہماری 2 نمبر ہے، ٹیمپر ہے. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے اتنی جو آپ نے پریشانی اٹھانی ہے بعد میں، اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے گاڑی کو 15 کروائیں، انٹی کار لفٹنگ والوں سے چیک کروائیں، تاکہ آپ کے پیسے بھی محفوظ رہیں، آپ کا سفر بھی محفوظ رہے اور آپ کو راستے میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. دوستو، بہت سے ایسے میرے دوست ایسے ہیں، بہت سے واقعے ایسے ہیں. میں آپ کو بڑا دلچسپ ایک واقعہ بھی سنانا چاہوں گا. میرے پاس گاڑی خریدنے کے لیے میرے دوست آئے. اس وقت گاڑیوں کی قیمت کچھ کم تھی. میں نے ان کو 23,75,000 روپیہ 15 ماڈل GLI کا بولا. تو اس نے مجھے بتایا کہ مجھے تو گاڑی 22 لاکھ میں مل رہی ہے، اس سے بھی کم مل جائے گی. گاڑی OLX انہوں نے دیکھی تھی. خیر انہوں نے وہ گاڑی یہاں سے میرے پاس سے جا کر گاڑی وہاں سے خرید لی. جب وہ خرید کر واپس آئے اسلام آباد کی طرف سیر کر کے، گاڑی وہاں پر پکڑی گئی. انہوں نے بتایا گاڑی تو آپ کی ٹیمپر ہے. وہ گاڑی بند ہو گئی. جب وہ گاڑی جس سے خریدی تھی اس کے پاس گئے تو وہاں کچھ بھی نہیں ملا. کوئی شناختی کارڈ بھی 2 نمبر تھا، ایڈریس بھی 2 نمبر تھا. وہاں سے بہت انہوں نے پتہ کیا، بھئی اس بندے کا فوٹو دکھا کر شناختی کارڈ کے ذریعے. اس نے کہا ہم تو اس کو نہیں جانتے. تو وہ ان کی وہ جو 21.5-22 لاکھ روپیہ سارے کا سارا ہی ڈوب گیا. اور آج اس بات کو 3-4 سال ہو چکے ہیں. نہ اس بندے کا پتہ، گاڑی ویسے ہی محکمے کے پاس چلی گئی ہے، بند ہو گئی ہے. ان کے پیسے ضائع ہو گئے. دیکھیں کتنی بڑی غلطی ہے. تو ان سے بچنا چاہیے آپ کو. یہ دیکھیں کیسے بے وقوف ٹیمپرنگ کر رہا ہے گاڑی دیسی طریقے سے. تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.